السلام علیکم سامعین، 23 شعبان المعظم اور 12 فروری ہے۔ خبر کا عنوان ہے مخدوم العلماء کا انٹرویو۔ دراصل 2 ہفتے پہلے استاد الاساتذہ مفتاح العلوم جلال آباد کے شیخ الحدیث مخدوم العلماء اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا عقیل الرحمان صاحب ریاض تشریف لائے تھے، جہاں انہوں نے مختلف کتب احادیث کا درس دیا ہے۔ وہیں سے آپ مکہ تشریف لائے عمرے کے لیے، اور یہ آپ کی تشریف آوری کسی ٹور کے ذریعے نہیں ہوئی ہے، بلکہ آپ کے خدام اور شاگردان نشید کے واسطے سے ہوئی ہے۔ آپ مکہ ٹاور میں قیام پذیر ہیں۔ اس نامہ نے وہیں پر مفتی محمد ناصر ایوب گوگوانی، مولانا محمد فاروق، مولانا محمد ہاشم، صحافی محمد سالم انصاری وغیرہ کے ساتھ حضرت سے ملاقات کی اور کئی موضوعات پر تفصیلی انٹرویو لیا، جو پیش خدمت ہے۔ یہ نامہ نگار اس وقت مکہ المکرمہ میں اور مکہ ٹاور میں ہیں، اور جہاں میرے ساتھ میں شیخ الحدیث حضرت استاد الاساتذہ اور اس ناگھر کا خاص مخدوم اور سیمن مخدوم العلماء حضرت مولانا عقیل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، اور ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ حضرت والا کی عمر شریف 90 کو پار کر گئی ہے، 96 سال ہو گئی ہے، اور حضرت والا برابر مفتاح العلوم میں مکمل اپنا درس دینے کا انتظامی امور تمام کام ماشاءاللہ انجام دے رہے ہیں۔ حضرت یہ آپ کے شاگرد نشید مفتی صاحب ہیں، مولانا فاروق صاحب ہیں، مولانا ہاشم صاحب ہیں، مفتی ناصر صاحب ہیں، اور یہ ناکارہ ہے، کچھ نصیحتیں فرما دیجیے۔ جی، نصیحت بمانے خیر خواہی، اور خیر خواہی یہی ہے کہ مومن کے لیے اچھا چاہے، اور اچھا چاہنا کیا ہے کہ دین اور دنیا دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کمال کے ساتھ ہو۔ بس مومن کی کامیابی اسی کے اندر ہے۔ اتباع رسول جو موقوف ہے اتباع اللہ کے اتباع کے ساتھ اتباع رسول ہے۔ اتباع رسول جب کہا جاتا ہے تو اتباع اللہ کا پہلے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم فرمایا ہے، تو ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، تو اتباع رسول حقیقت میں اتباع رسول کا اتباع در حقیقت اللہ کا اتباع ہے، کیونکہ اللہ نے ہی ہمیں حکم فرمایا ہے کہ رسول جو کچھ لے کر آئے ہیں اس سب کو لو اور لوگوں کو پہنچاؤ۔ اللہ نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے، تو اتباع رسول حقیقت میں اتباع اللہ ہے۔ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اتباع رسول کو بیان کرتے ہیں، اتباع اللہ کو تو بیان نہیں کرتے۔ ارے بھائی، اتباع رسول وہ اتباع اللہ تو ہے، وہ اللہ کے احکام چونکہ رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام واسطہ ہونے کی حیثیت سے زیادہ دیتے ہیں۔ یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ جس سے فائدہ پہنچائے اس کو آگے رکھے، تو ہمیں دین کا فائدہ دنیا کا فائدہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہیں، اس لیے ہم حضور کا ذکر اور تذکرہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم فرمایا ہے۔ ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بہت سے لوگ اعتراض خصوصیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بیان کرتے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے رسول تو واسطہ ہیں، اگر رسول درمیان سے اٹھ جائے تو ہم تو کولے ہیں، اگر حضور درمیان سے اٹھ جائیں تو ہم تو بالکل کولے ہیں، تو ہمارا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ حضور کے واسطے سے ہے، اس لیے ہم تو حضور کا نام لیتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا بھی ہے کہ ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
تو رسول ہمارے واسطے واسطہ ہیں، اس لیے زیادہ نام ہماری زبانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطے کی حیثیت سے آتا ہے۔ حضرت ایک بات اب استعمال کر دوں سامعین، یہ جو میں کبھی کبھی خبروں میں اختصار کیا کرتا ہوں، میں درمیان میں عرض کر دوں کہ جب میرا داخلہ ہوا مفتاح العلوم میں تو میں نے حضرت والدہ شرح جامی پڑھی تھی، اور حضرت کا جو سبق پڑھانے کا انداز تھا پہلے بھی آج بھی یہی ہے کہ جتنا متن عربی کا ہوتا ہے تقریباً الفاظ اردو کے اتنے ہی ہوتے تھے اور انہی میں پورا مفہوم ادا کرتے تھے۔ تو حضرت کی میری جو خبروں کا اختصار دین ہے وہ حضرت کی دین ہے اصل میں، یہ مجھے فخر ہے۔ حضرت نے یہی تعلیم فرمائی تھی کہ کتاب حل کر کے پڑھانا شرح صدر کے ساتھ، یہ استاد کے فرائض میں سے، حل کتاب بشرح صدر یہ استاد کے فرائض میں سے ہے۔ میں نے ہمیشہ اس کی کوشش کی ہے۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ میری سمجھ میں جگہ نہیں آئی، میں نے طلباء سے کہہ دیا بھائی یہ تو میری جگہ سمجھ میں نہیں آئی، میں نے بہت کوشش کر لی، حتیٰ کہ میں نے ایک استاد کے سامنے بھی کہا، انہوں نے تقریر کی جب بھی سمجھ میں نہیں آیا، اگر کسی کی سمجھ میں آیا تو تقریر کر دے۔ تو مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے ہدایہ کے اندر ٹپرانے کے، تو انہوں نے کہا جی میری سمجھ میں تو یہ آ رہا، میں نے کہا ہاں بالکل یہی مطلب ہے۔ دوسرے میوزی کے اندر ایسے ہی ہوا کہ 2 دن میں نے سبق نہیں پڑھایا، میری سمجھ میں نہیں آیا، اب کہاں تک نہ پڑھاؤں۔ تیسرے دن گیا اور جاتے کیا بھائی دیکھو میں نے 2 دن تک مطالعہ کیا اور میں نے ایک استاد سے بھی سمجھنے کی کوشش کی مگر میری پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا، اگر کسی کی سمجھ میں یہ سبق آیا ہو تو بتا دے۔ تو مولوی ممشاد ہیں، انہوں نے کہا جی میری سمجھ میں تو یہ آتا، میں نے کہا ہاں یہی مطلب ہے، بالکل صحیح ہے۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا۔ تو بھائی میرا تو ایسے ہی معاملہ ہے، حضرت نے مجھے تعلیم کائے کی تھی اخلاص، فرمایا اخلاص کو سامنے رکھو، بس فرمایا کرتے تھے اخلاص ہو افلاس کہاں، خلوص ہو فلوس بہت، یہ 2 لفظ مجھے خوب یاد ہیں، اخلاص ہو افلاس کہاں، ہاں خلوص ہو فلوس بہت۔ تو یہ ساری چیزیں تابع اخلاص کے ہیں، ہمیں حضرت نے اخلاص کی تعلیم دی، اللہ کا فضل ہے مجھ پر عمل کیا، آج اللہ یہاں بٹھا رہا۔ ایک آخری سوال میرا یہ ہے ذرا کہ بہت سے لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ آج ہم جدید عربی کی طرف چل پڑے ہیں، ہمیں نحو اور صرف کی ضرورت نہیں ہے، ہم ویسے اس طرح ہی زبان سیکھ لیں گے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ہم عربی کو من حیث العربیت نہیں لیتے، ہمیں عربی سے محبت اس لیے ہے کہ حضور عربی ہیں، جنت کی زبان عربی ہے، اور ہم اس عربی کو بغیر صرف نحو کے نہیں سیکھ سکتے، اس لیے صرف نحو کا پڑھنا ہمارے واسطے ویسے ہی واجب و فرض ہے جیسے تفسیر کا، فقہ کا، حدیث کا پڑھنا ہے۔ اگر ہم صرف نہیں پڑھیں گے، نحو نہیں پڑھیں گے، یہ دونوں دروازے ہیں عربیت کے، تو عربیت ہمارے واسطے نہیں کھلے گی۔ ہندوستانیوں کے واسطے جو عربی جان نہیں ہیں ان کے واسطے صرف نحو اس لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کے دونوں دروازے ہیں، حدیث کے دونوں دروازے ہیں۔ ہمارا مقصد اصلی تفسیر اور حدیث، قرآن اور حدیث ہی ہے، مگر اس کے کھلنے کے دروازے وہ صرف و نحو وغیرہ ہیں، اس لیے ہم اس کو اختیار کرتے ہیں اس حیثیت سے، چونکہ ہم عربی زبان نہیں جانتے۔ جو حضرات عربی زبان جانتے ہیں ان کو تو صرف نحو کی ضرورت نہیں، جیسے ہم اردو کی گرامر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہاں، لیکن اگر کوئی عربی جاننے والا اردو پڑھے گا تو اردو گرامر سیکھنے پڑیں گے۔ ایسے ہی اگر ہم عربی پڑھیں گے تو عربی کے جو گرامر جس کو صرف و نحو کہتے ہیں وہ پڑھنا ہمارے واسطے ضروری ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے بھائی جو ثواب قرآن شریف میں ہے، جو ثواب حدیث میں ہے، جو ثواب تفسیر میں ہے، وہی صرف نحو اور ادب پڑھنے کے اندر ہے۔
ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ ہم جو اس کو اختیار کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کے واسطے اختیار کرتے ہیں اپنی ذات کے اندر۔ اگر کوئی شخص زبان کی حیثیت سے اس کو پڑھتا ہے تو وہ جانے، ہم زبان کی حیثیت سے نہیں پڑھتے، ہم تو فہم قرآن اور فہم حدیث کی حیثیت سے پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں جو اس کے عربیت سمجھنے کا طریقہ ہے وہ سب میں پہلے صرف پڑھنا پڑے گا، نحو پڑھنا پڑے گا، ادب پڑھنا پڑے گا، معانی اور بلاغت سیکھنا پڑے گی۔ جب تک ان فنون کو نہیں سیکھیں گے ہم قرآن و حدیث کا صحیح مطلب نہیں سمجھیں گے۔ اسی لیے فرمایا کرتے تھے بھائی جو ثواب قرآن پاک کے پڑھنے میں ہے وہی ثواب میزان کے پڑھنے کے اندر ہے، کیونکہ میزان کو ہم میزان کی حیثیت سے نہیں پڑھ رہے بلکہ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ قرآن و حدیث سمجھ میں آ جائے، ذریعہ ہے، واسطہ ہے۔ لوگ بعض اعتراض کرتے ہیں، ارے بھائی تو صرف کے اندر کئی سال لگا دیتے ہو، ادب میں کئی سال لگا دیتے ہو، بھائی کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے تاکہ قرآن سمجھ میں آ جائے، حدیث سمجھ میں آ جائے۔ چنانچہ ہم جب پڑھتے تھے تو معلوم ہے قرآن حدیث کا کچھ پتہ نہیں تھا، اور اب جب صرف نحو بلاغت وغیرہ پڑھا تو قرآن شریف کے معنی خوب سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ علوم جو ہیں وہ اعلیٰ کی حیثیت سے ہیں۔ علوم دو قسم کے ہیں، علوم عالیہ الف کے ساتھ، علوم عالیہ عین کے ساتھ۔ علوم عالیہ تین ہیں، قرآن، حدیث، فقہ، یہ علوم عالیہ مقصد اصلی، اور علوم عالیہ صرف، نحو، بلاغت، ادب اور منطق و فلسفہ، کیونکہ منطق و فلسفے سے فہم تیز ہوتا ہے، فہم تیز ہوتا ہے، معانی کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو منطق کو ہم منطق کی حیثیت سے نہیں لیتے بلکہ اسی لیے لیتے ہیں تاکہ ہمارا فہم تیز ہو اور قرآن حدیث کے جو حقیقی معنی ہیں وہ ہماری سمجھ میں آ جائیں۔ اس حیثیت سے ہم منطق کو، فلسفے کو، صرف و نحو کو لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک جو تفسیر و حدیث میں ثواب ہے وہی منطق میں، وہی ادب میں، وہی صرف میں، وہی نحو میں ہے۔ ہاں جو لوگ ادب سیکھنے کے لیے ایسا کرتے ہیں وہ تو وہ جانے، ہم ادب سیکھنے کے لیے نہیں کرتے، ہم تو قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے یہ تمام علوم پڑھتے ہیں۔ اس لیے جو ثواب قرآن و حدیث میں ہے وہی ثواب ان علوم کے اندر ہے۔ ہمارے اکابر نے یہ بات ہمیں بتائی اور سمجھائی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ بہت سے لوگ مغالطے میں ڈالتے ہیں، میں صرف میں اتنا وقت صرف کر دیتے ہو، نحو میں اتنا وقت کئی سال لگا دیتے ہو، ہاں قرآن حدیث تو بہت دور ہے۔ بھائی آخر میں تو قرآن حدیث رہ جاتا ہے، پھر تو صرف نحو تو ایک طرف کو پڑ جاتا، پھر تو قرآن حدیث ہی ہے۔ قرآن حدیث کا میں داخل ہونے کے لیے دروازے یہی صرف و نحو ہے ہمارے پاس۔ جب تک ہم صرف و نحو سے تیرا نہیں سیکھیں گے تو ہمیں قواعد عربیت سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ جب قواعد عربیت کے سمجھ میں آئیں گے تو عربی کیا سمجھ میں آئے گی؟ اس لیے یہ تمام چیز ہم قرآن و حدیث کے فہم کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یقین ہے کہ جو ثواب قرآن و حدیث کے پڑھنے میں ہوتا ہے وہی صرف نحو، منطق وغیرہ کے پڑھنے میں ہوتا ہے۔ حضرت مجھے کس نے بتایا تھا کہ شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے بخاری شریف پڑھی ہے؟ ایسا جی، میں نے بخاری شریف حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے سن 1373 یا 1373 میں بخاری شریف پڑھی ہے دارالعلوم دیوبند میں۔ دارالعلوم دیوبند میں نے 4 سال پڑھا۔ پہلے سال مشکات شریف اور اس کے ساتھ اس کے متعلق کتابیں، اس کے بعد پھر دورہ حدیث شریف پڑھا، اس کے بعد پھر 2 سال میں نے منطق کی کتابیں، فلسفے کی کتابیں اور یہ جو علم حیث ہے وہ کتابیں، یہ تمام 2 سال اور پڑھا۔ 4 سال میں دارالعلوم دیوبند میں رہا۔ سن 73 میں داخل ہوا، سن 74 کے اندر فارغ ہوا۔ 73، 74، 75، 76 4 سال رہا میں۔ 74 نہیں 72 یا 73 میں گیا۔ 73 میں 73 74 میں مشکات شریف پڑھی، پھر 74 75 میں دورہ پڑھا، پھر 75 76
کے اندر، اور اس کے بعد 2 سال یہ منطق کی کتابیں اس وقت ہوا کرتی تھی. قاضی مبارک، حمداللہ تو نہیں پڑھی، قاضی مبارک، امور عامہ، شرع موافق، یہ کتابیں اس وقت بہت موسم بشان شمار کی جاتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں منطق فلسفے کا بہت زور تھا. اب تو نہیں رہا اتنا، بہت زور تھا. اس لیے ساری کتابیں علامہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام تھے ان کتابوں کے، پڑھانے میں بہت ماہر تھے. ایسی تقریر فرماتے تھے، ایسی مثال دیتے تھے، وہ مثال سے پوری کتاب پر وہ سبق حل ہو جاتا تھا. ایسا سمجھانے والے ہمیں الحمدللہ اساتذہ ملے. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تو کمال یہ تھا، کبھی ناغہ نہیں کرتے تھے، کبھی ناغہ نہیں کرتے تھے، کبھی ناغہ نہیں کرتے تھے. مولانا اعزاز علی صاحب شیخ الحدیث، اگر کبھی ضرورت ہوتی تھی تو کتاب لے کے درسگاہ میں آتے تھے اور کھولتے تھے. کھولنے کے بعد کہا بھائی پڑھو کچھ، پڑھنے کے بعد کتاب بند کرتے تھے. بھائی مجھے مدرسے کا کام ہے، وہ مدرسے کا کام بھی آپ ہی کا کام ہے. جیسے یہ پڑھانا آپ کا کام ہے، ویسے آپ کا کام ہے، لہٰذا میں اجازت چاہتا ہوں، اور چلے جاتے تھے. ایسے ایسے اساتذہ ہمیں الحمدللہ ملے. علامہ ابراہیم صاحب مثال دے کر ایسی سمجھاتے تھے کہ بات بالکل جم جاتی تھی. سید مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف میں اتنی لمبی تقریر فرماتے تھے، اتنی لمبی تقریر فرماتے تھے کہ تمام علوم کا احاطہ کرتے تھے. تمام علوم، صرف بھی ان کے ہاں، نحو بھی ان کے ہاں، بلاغت بھی ان کے ہاں، اور فلسفہ بھی ان کے ہاں، سب چیزیں ان کے ہاں درج کرنا. بہت طویل تقریر بنا. وجہ یہ تھی کہ وہ جگہ میں آئے تھے حضرت علامہ انور صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور انور صاحب فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ کوئی کتاب میں دیکھ لوں تو 25-30 سال تک میرے کتاب رہتی. ایسا غلط کہا تھا. ان کی جگہ آئے تھے، اس لیے بڑی تفصیل کے ساتھ تقریر کرتے تھے. الحمدللہ عجیب و غریب اساتذہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے. حضرت سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید فخر الحسن صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا معراج الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ انتظام میں بہت ماہر تھے. دارالقامے کے ناظم اکثر وہی رہتے تھے، مولانا معراج الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس سے میں نے ان سے متنبی حسامی یہ 2 کتابیں پڑھی ہیں. بہت محبت فرماتے تھے، بلاتے تھے، کبھی کبھی کام بھی لیتے تھے. تمام اساتذہ نے الحمدللہ مجھ سے کام لیا، اللہ کا شکر ہے. اور میں نے بڑے شوق سے کام کیا، بڑے شوق سے. بچپن سے ہی جب میں قرآن شریف پڑھتا تھا تو میرے استاد محترم فرماتے تھے عقیل الرحمان پانی کی ضرورت ہے گھر میں. بہت اچھا، ہم جا رہے ہیں اور گھڑا اٹھایا اور پانی بھر کے مٹکے بھر رہے ہیں. الحمدللہ شروع سے ہی اساتذہ نے کام لیا ہے اور محبت فرمائی ہے. انہیں کے طفیل و صدقے میں آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر خوب جنت کے اندر عطا فرمائے. سامعین، جن حضرات نے حضرت والا سے شرح جامی اور محفظی اور بخاری شریف پڑھی ہے وہ اب سمجھ گئے ہوں گے کہ شرح جامی کی بحث حاصل محصول، محفظی کی برہان سلمی اور بخاری قرات خلف الامام پتہ جب چلتا تھا جب بحث جب آیا تو لوگوں نے مجھے بہت ڈرایا کہ حاصل محصول تو بہت مشکل ہے. میں نے جو مطالعہ کیا ان کے کچھ مشکل نہیں ہے. اب جو پڑھایا تو طلبا تو بہت خوش کہ جی ہم تو بہت ڈرتے تھے اس سے. ان کے یہ کچھ بھی نہیں ہے، ذرا سی بعض معقولی چیزیں ہیں، اس کو حل کر دیا جائے، بس کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ حاصل محصول سرجامی میں خوب پڑھایا. یہ نے ایک بات فرمائی تھی، حل کتاب بشرح صدر استاد کے فرائض میں سے ہے. حل کتاب بشرح صدر استاد کے فرائض میں سے ہے. یہ سبق پڑھا دیا تھا. اس لیے اگر کہیں تردد ہوا، میں نے طلبا سے کہہ دیا یہاں سمجھ میں نہیں آیا میری اچھی طرح سے. 2 مرتبہ ایسا ہوا، محفظی میں 1 مرتبہ، ہدایہ میں 1 مرتبہ. الحمدللہ پھر کہیں گاڑی نہیں اٹکی.
آپ لوگ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے اور حضرت والا ہم استفادہ برابر کرتے رہیں.